إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض وکان یعتکف کل عام عشرہ فاعتکفوا 20 فی عام الذی قبض رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں ایک بار قرآن پڑھتے مکمل کرتے اور آپ جو ہے آخری 10 دن جو ہے اعتکاف کرتے۔ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے خطبے میں ایک حدیث بیان کی، اس کا مختصر سا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یعنی آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے رمضان اور روزوں کے مسائل سے متعلق، جس میں آج ہم دیکھنے والے ہیں اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف ایک جگہ ٹھہر جانے کو کہتے ہیں، چونکہ بندہ عبادت کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے مسجد میں یعنی اللہ کے گھر میں دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف اور صرف عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ ایک جگہ مقیم ہو جاتا ہے اور جو وقت مقررہ ہے اس وقت تک وہ وہاں سے نہیں ہلتا ہے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی وہ تفصیلاً اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان میں ایک بار پورا قرآن پڑھتے۔ جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ معاملہ کیسے ہوتا؟ جبرائیل علیہ السلام آتے اور جتنا قرآن نازل ہوا اتنا قرآن رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دہراتے، پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام۔ لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 2 مرتبہ اسے دہرایا۔ جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ اس طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس دن آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی اللہ کے رسول نے اپنے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا، ورنہ ہمیشہ آپ 10 دن کا اعتکاف آخری کے 10 دنوں میں جو ہے مکمل کرتے تھے۔ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے۔ جہاں پر جس نے اعتکاف کا ارادہ کیا وہ فجر کی نماز سے لے کر اعتکاف کی شروعات کرے گا، جس مسجد میں وہ بیٹھنا چاہتا ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہو جاتے، یعنی آپ اعتکاف شروع کر دیتے، جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا بستر اور چارپائی استعمال کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بستر بچھایا یا بستر بچھاتے۔ اسی طرح ستون توبہ مسجد نبوی کے ایک ستون کا نام ہے، اس کے پیچھے آپ کی چارپائی رکھ دی جاتی۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، یعنی پلنگ وغیرہ کا بھی استعمال اعتکاف میں کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس شرط ہے کہ وہاں پر جگہ ہو، مناسب ہو اور تکلیف نہ ہوتی ہو۔ چلیے،
اعتکاف کرنے والے کی بیوی رات کو ملاقات کے لیے آ سکتی ہے۔ اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر آ سکتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی، واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کے گھر والے آ کر اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، صرف ملاقات کریں گے، کچھ توشہ دینا ہے تو دے سکتے ہیں، کچھ باتیں کرنا ہے اہم تو باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر والے آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور آپ بیٹھے دونوں ساتھ میں موبائل پر یا گفتگو چل رہی ہے، پھر اس کی غیبت اور چغلی اور یہ چیزیں نہیں۔ آپ دیکھیں گے اکثر اعتکاف میں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تمام برائیوں کے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں ہیں۔ آپ دیکھیے مسجد میں بیٹھتے ہیں، پھر بے وجہ کی گفتگو، پورا گروپ بن جاتا ہے، جبکہ اعتکاف میں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دینی کتاب ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کچھ دینی مسئلے مسائل کی گفتگو آپس میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اللہ کی یاد کر سکتے ہیں آپس میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے۔ یہ اعتکاف یعنی معتکف یہ کام کر سکتا ہے۔ مسجد کے اندر ہی جو بیان چل رہا ہے معتکف اس کو بیٹھ کر سن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اعتکاف کے بہانے لوگ بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن ایک طرح کی وہ پکنک منا رہے ہیں۔ یہ کہاں سے اعتکاف ہوگا؟ مسجد کی چھت پہ چلے جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ رہے ہیں، پھر ان کے دوست آ رہے ہیں، پھر وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ حرام ہے، سگریٹ، تمباکو وغیرہ شام میں سپلائی ہوتا ہے مغرب کے بعد۔ جن لوگوں کو عادت رہتی ہے اس کے بغیر ان کو رہ نہیں جاتا ہے، طلب بولتے ہیں نا اس کو، پھر باہر کے لوگ لا کر دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ کیا اعتکاف کا ہم نے مذاق بنا دیا؟ تو یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اہم گفتگو ضروری باتیں گھر والے آ کر آپ سے کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، کچھ آپ کو توشہ وغیرہ کھانا بھی دے سکتے ہیں اعتکاف کے اندر۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا اگر ضروری کام سے باہر نکلے اور راستے میں کسی مریض سے ملاقات ہو جائے تو چلتے چلتے اس کا حال پوچھ لینا درست ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں بیمار کے پاس سے گزرتے، اس کا حال پوچھ لیتے، لیکن حال پوچھنے کے لیے ٹھہرتے نہیں تھے، مطلب چلتے چلتے بات کر لیتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت۔ آپ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے مسجد میں، اب اعتکاف میں آپ بیٹھیں گے تو ضرورت کا سامان بھی لگے گا، صابن ہے، پیسٹ ہے یا منجن ہے جو دانت کی صفائی کے لیے، مسواک ہے، دیگر چیزیں ہیں۔ اب بازو میں ہی مسجد کے قریب میں کچھ دکان وغیرہ کوئی چیز ہے تو آپ گئے وہاں سے کچھ لینے کے لیے، یا مسجد کے تھوڑا سا باہر نکل کر آ کر آپ رکے اور اتنے میں کوئی مریض آپ کو مل گیا، اس کا آپ نے حال چال پوچھ لیا، خیر خیریت پوچھ لی اپنے مسلمان بھائی کی، بس اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جانا، نہیں تو مسجد کے بعد لوگ کھڑے ہاتھ باندھ کر، آپ نے دیکھا ہوگا ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ چلتے چلتے بس مختصر سے وقت میں بات کی اور واپس اندر چلے گئے، خواہ آپ کو وہاں پر نکلنا نہیں ہے بے وجہ۔ اسی طرح مردوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے، عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کے لیے مسجد میں جگہ ہونی چاہیے، لیکن اپنے پاس یہ انتظام نہیں ہوتا ہے۔ رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، مطلب کوئی روزہ نہیں رکھ رہا اور اعتکاف میں بیٹھا تو یہ لاجیکل ہی نہیں ہے، مطلب اسٹیپ 1 ہی نہیں کیا اور اسٹیپ 2 کر رہے ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ تو یہ درست نہیں رہے گا۔ رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، ٹھیک ہے، بیوی سے مجامعت کرنا، بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے۔ مطلب ایک انسان اپنی بیوی سے ملاقات تو کر سکتا ہے لیکن وہ تعلقات قائم نہیں کرتا ہے جو ہسبینڈ وائف کے ایک چار دیواری کے اندر ہوتے، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو وہ مطلب ہوتا ہے نا، رمضان میں روزے میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے خواہشات سے، لیکن ایک انسان اپنی خواہشات یعنی اپنی بیوی سے وہ مکمل کر سکتا ہے روزے کے بعد، یعنی افطار ہونے کے بعد سے سحر تک، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ بھی منع ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور کسی کے جنازے میں چلے جانا یہ بھی درست نہیں ہے، یا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے بیمار کے لیے اس کے گھر پہ جانا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ راستے میں کوئی مل گیا بیمار تو اس سے حال پوچھتے ہوئے چلے گئے تو چلے گا، لیکن خاص طور سے کسی سے جا کر ملاقات، اس کی اجازت اعتکاف کے اندر نہیں ہے۔ یہ چند چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو،
بیوی کو نہ چھوئے، نہ اس سے مجامعت کرے، اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضائے حاجت، فرض، غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہونا بہتر ہے، یا اس جامع مسجد میں ہوتا ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب جامع مسجد، آج کل شہر بہت بڑے ہو گئے، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سب جامع مسجد میں پہنچے، ورنہ جامع مسجد میں جگہ نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو جہاں بھی قریبی مسجد ہے وہاں پر آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہاں کہاں جانا منع ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ انسان صرف غسل کے لیے باہر نکل سکتا ہے، قضائے حاجت مطلب پیشاب پاخانہ جس کو ہم کہتے ہیں، لیٹرین یا ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے، کچھ ضروری جو انسان کے لیے زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے وہ اعتکاف کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ مسجد میں ٹوائلٹ نہیں ہے، دور ہے، مسجد سے نکل کر جا سکتا ہے۔ غسل خانہ مسجد میں نہیں ہے، تھوڑا دور ہے، جا سکتا ہے، لیکن بس ان چیزوں کے لیے جو ضرورت زندگی ہے، اور کس سے منع کر دیا گیا وہ پہلے آپ کے سامنے بیان ہو گیا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کہ آپ کے ساتھ بعض بیویوں نے بھی اعتکاف کیا ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی ازواج کیسے کرتی تھی اعتکاف؟ کیونکہ ازواج مطہرات یعنی ہماری جو مائیں ہیں، ان کے جو گھر تھے، ان کے حجرے تھے، وہ مسجد نبوی سے لگ کر تھے، اسی کے اندر آتے تھے، تو وہ اپنے حجرے سے مسجد نبوی کے احاطے کے اندر جو ہے کیا کرتی تھی، کپڑوں کو باندھ دیتی تھی، جس کو ہم کہیں گے پردوں کو، اور اسی کے اندر وہ اعتکاف کرتی تھی۔ یعنی گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے، وہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھی، لیکن وہ اعتکاف کا حصہ مردوں سے کافی دور ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اعتکاف کرنے سے ہمارے پاس تو نہیں ہے عورتوں کے لیے، لیکن بہتر وہی ہے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے۔ اب حالات نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، اور پاسبلٹی نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ اعتکاف نہ کرتے ہوئے آپ عام نفلی عبادتیں کریں، گھر میں رہ کر ایک جگہ بیٹھے عبادت کریں۔ انشاءاللہ تعالی حالات نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ بھی مجبوریوں کی وجہ سے اگر آپ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکے تو انشاءاللہ نیت کی بنیاد پر آپ کو اجر ملے گا اس کے برابر، لیکن وہ اعتکاف نہیں ہوگا، مسجد میں ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ چلیے اب آتے ہیں ہم دوسرے ایک اہم نقطے کی طرف، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے اور اس کے مسائل؟ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب جس کو شب قدر مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف، کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا ہے سوائے کبیرہ گناہ جو اس کو توبہ کرنا ہے۔ بے شک وہ جب لیلۃ القدر پائے گا تو استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، کسی کا حق ہے تو اس کو لوٹائے گا، اگر وہ ان کو پورا کرتا ہے شرطوں کو، تو انشاءاللہ تعالی اس کے تمام پچھلے تمام گناہ وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہو، آج ہی پیدا ہوا، تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس رات کو آپ بالکل بھی جانے نہ دیں، اس کو بالکل مت کھوئیے، آپ اس کا اہتمام کیجیے۔ چلیے، لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بدنصیب انسان ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت، اس کا امپورٹنس کیا ہے، اس کے اعتبار سے 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو کہ 83 ایئرز سم تھنگ کچھ مہینے ہوتا ہے۔ 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا جس کو شب قدر مل جائے۔ اب وہ 21، 23، 25، 27، 29 کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور چاند کا بھی مسئلہ رہتا اپنے پاس دیکھنے کا، تو بہتر کیا ہے 10 راتیں اچھے سے عبادت کرو، پتہ نہیں کون سی رات عبادت کی آپ کو مل جائے، وہ شب قدر ہو، ٹھیک ہے؟ تو شب قدر سے محروم کون رہے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بدنصیب ہی اس سے محروم رہ سکتا ہے۔ کتنا انلکی پرسن ہے نا کہ اس نے 83 ایئرز کی عبادت کو کھو دیا، جبکہ اس کو صرف ایک رات میں ملنے والی تھی۔ یا ہم کہیں گے عام طور پر پوری 10 راتیں اگر جاگتے تو صرف 10 راتیں قربانی دینا ہے، 83 ایئرز کی ثواب کوئی معمولی نہیں۔ 83 ایئرز عمر بھی نہیں ہوتی ہماری، نیکیوں کا پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن اگر اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو جاگنا بھی ہے، اس کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے عبادت کو۔ چلیے، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے 10 دن کے طاق راتوں میں لذت القدر کو تلاش کرو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے ترغیب دینا چاہیے، ان کو بھی بولنا چاہیے کہ عبادت کرو، تمام گھر والوں کو۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں باقی دنوں کے مناسبت سے، مطلب رمضان میں تو پورا عبادت کرتے آپ، لیکن آخری عشرے میں سب سے زیادہ آپ کوشش فرماتے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، کثرت سے تلاوت قرآن کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں کیا کریں گے آپ؟ اعتکاف میں بیٹھ سکتے تو اعتکاف میں بیٹھیے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، یہ حدیث کے بخاری اور مسلم کے تعلق سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، روایت جو دی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اس رات میں، ان راتوں میں خرچ کرتے، صدقہ، خیرات، لوگوں کی مدد، قرآن کی تلاوت، ٹھیک ہے، اور عبادت نماز کثرت سے کرتے، اتنے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے، یعنی پیر پھول جاتے کھڑے رہنے سے، اتنی عبادت کرتے۔ ویسے اللہ کے رسول کا تو معاملہ پورا سال بھر ایسے ہی تھا عبادت میں، لیکن ان دنوں کے مقابلے میں بھی اور زیادہ بڑھ جاتے۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہے، سال بھر تو کچھ کرتے نہیں ہے، رمضان میں آخری عشرے میں صرف مارکیٹ میں گھومتے رہتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بد نصیب ہے وہ، تو ہمارے بد نصیب مارکیٹ میں گھوم رہے آخری عشرے میں، دیکھیے آپ، تو یہ بد نصیب لوگ ہیں، ان کو کہا گیا ہے ان لکی لوگ۔ 83 ایئرس کی عبادت کو ایسے ہی ضائع کر دیا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں اپنی عبادت بھی کریں گے، تھوڑا گھومیں گے بھی، تھوڑا ہائی وے پہ گاڑی بھگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ عبادت یہ رات اس لیے نہیں تھی گھومنے کے لیے، یہ عبادت اس لیے نہیں تھی کہ چائنیز جا کر کھانا ہے اپنے کو، حلیم اور حدیث میں اپنا وقت ڈالنا ہے، یہ رات اس لیے نہیں تھی کہ دوستوں کے ساتھ گاڑیوں پہ گھومیں گے، سیر و تفریح کریں گے، یہ رات اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بد نصیب ہے وہ جو اس رات کو جو ہے لاس کر دے۔ چلیے، لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے۔ حضرت عائشہ نے ایک بار آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر اس رات کو میں پالوں تو کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر اس رات کو پالو تو یہ دعا پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا چھوٹی سی ہے، آپ یاد کر لیجئے، شب قدر کی دعا آپ ڈالیں گے نیٹ پر آ جاتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اسے ترمذی نے جو ہے روایت کیا ہے۔ تو یہ شب قدر کے تعلق سے ہے۔ اب بہت سارے علماء نے اور مفسرین نے شب قدر کے تعلق سے بیان کیا کہ شب قدر عام راتوں کے مقابلے میں نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، اور اس میں ہلکی ہلکی سی روشنی جیسی نظر آتی ہے آسمان میں، جیسے فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، ویسا دکھتا ہے۔ تو چند نشانیاں کچھ علماء نے بتائی کہ شب قدر کون سی ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تاریخ بتائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تاریخ صحابہ میں سنانے کے لیے باہر نکلے، دیکھا دو مسلمان لڑ رہے تھے، پھر آپ ان کے قریب گئے، پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی تھی کہ کون سی رات ہے، لیکن یہ لوگ جب لڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں سے اس بات کو نکال دیا، میرے دل میں سے نکال دیا، تو کہا کہ اب تم اسے سال بھر تلاش کرو۔ صحابہ ٹینشن میں آ گئے، کیونکہ عبادت میں تو وہ بہت بھاگ دوڑ کرتے تھے، بہت حریص تھے ایک دوسرے سے عبادت میں، کمپٹیشن میں۔ تو اللہ کے رسول سال بھر، کہا ٹھیک ہے رمضان میں اس کو تلاش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری جگہ پر کہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ اس کے بعد اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ 27 ہی فکس ہے، لیکن اپنے انڈین لوگ بہت ایڈوانس ہیں، ان کو سب سے پہلے معلوم پڑ گیا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے ان کے پاس بولنے کو، ہے نا، 27 کو ہی مناتے سب۔ کچھ حدیثوں میں ملتا ہے کہ 27، 25 اور 23 کا زیادہ ملتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ تمہیں شب قدر ملیں گی، تمہارے نصیب میں ہے، اور میں دیکھتا ہوں، اللہ کے رسول نے کچھ پیشن گوئیاں کی تھی، یہ نبی کو اللہ تعالیٰ معجزے دیتا ہے جو آگے کی کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شب قدر تم نے پائی اور تم پانی میں سجدہ کر رہے ہو، ایک صحابی کو فرمایا تھا، اور وہ صحابی نے اپنی زندگی میں ایسا وقت دیکھا کہ وہ مسجد النبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور بارش ہو رہی تھی،
اور جب وہ سجدے کے لیے جاتے تو پانی ان کے سر کو لگتا. تو اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو شب قدر ملی اور تم پانی میں سجدہ کر رہے ہو. تو اللہ کے رسول نے وہ بات کہی تھی وہ پوری ہو گئی, اور وہ جو ہے 25 یا 27 تھی. لیکن ضروری نہیں ہے, کچھ علماء نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک ہی رات رہے, 21 تو 21 کو ہی رہیں گے, نہیں, ہو سکتا ہے اس سال 21 کو, اگلے سال 23 ہو, اور اگلے سال 25 ہو. یہ گھومتی ہے رات. واللہ عالم. اب علماء نے کچھ حدیثوں کا پورا نچوڑ نکال کر بیان کیا, تاکہ بہتر یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب چیز کو وضاحت کے ساتھ نہیں بتایا تو ہم بھی خواہ کے اس کو قریدنے کی کوشش نہ کریں. کہا کہ بس تلاش کرو 5 راتوں میں, تو 5 رات جاگ لو نا, کیا مشکل ہے. ویسا رت جگہوں میں شادیوں میں تو پورا ایک ایک ہفتہ سوتے نہیں, برابر ہے کہ نہیں ہے. کیا کروں ماں, پورا تھک گئی میں, اتنا رات بھر بیٹھی گلگلے تل رہی تھی, برابر ہے نا. خواہ کی چیزوں میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جاگتے, رب کو خوش کرنے کے لیے آپ 10 دن 10 راتیں نہیں جاگ سکتے. تو اس کو تلاش کرنا بہتر ہے. پوری 10 راتیں آپ جاگیے. کیا کرنا ہے, عشاء کے بعد عبادت کے لیے بیٹھ جائیے, قرآن پڑھیے, تراویح پڑھ کر آئیے مسجد میں سے امام صاحب کے ساتھ میں. 10 ساڑھے 10 بج جاتے ہیں. آنے کے بعد تھوڑا ہلکا پھلکا کچھ کھا لے, اس کے بعد بیٹھ جائیے, قرآن لے کر تلاوت کیجیے 1-2 گھنٹہ. اس کے بعد ہو سکتا ہے انسان اکتا جائے, پھر کھڑے ہو جائیے, نفلی نمازیں پڑھیے, آپ کا دل بول رہا ہے. قرآن کی تفسیر پڑھیے, قرآن کی تلاوت کیجیے. وقت ایسے نکل جاتا ہے, سحر کا وقت آ جاتا ہے, پھر اصلی وقت شروع ہوتا ہے دعا کا. آخری پہر جو رات کا ہے, تیسرا پہر, اللہ ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے. وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو آخری پہر میں کی جاتی ہے. بس 3-3:30 کا وقت ہے, دعا میں لگ جائیے. سحر کا وقت آ جاتا ہے, کثرت سے دعائیں کیجیے. 10 دن کرنا ہے. صبح میں تھوڑا آرام کر لیجیے, تھوڑا صبح ریسٹ کر لیجیے. ضروری نہیں ہے کہ پوری رات ہی آپ جاگے. اب جو بچوں کے امتحان نزدیک ہے, قریب ہے ایک دم, تو وہ لوگ کیا, آپ کے لیے تو آسانی ہے, 11th والوں کے لیے, 12th والوں کے لیے تھوڑا بھی قریب ایگزام ہے, تو وہ کیا کریں, کچھ حصہ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں آپ, کچھ حصہ عبادت کریں آپ, دونوں چیزیں ساتھ میں کیجیے. تو انشاءاللہ تعالی آپ دونوں چیزوں کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ چند چیزیں تھی اعتکاف اور شب قدر کے تعلق سے, جو مختصر سے وقت میں نے کوشش کی کہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائیں اور اسے قبول فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو زندہ ہے, ہم سب کو قرآن اور حدیث کا صحیح فہم عطا فرما, اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو مردہ ہے ان سب کو بخش دے, ان کی مغفرت کر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کے تمام مسائل کو حل کر دے. جو پریشانیاں اور جو مظالم ان کے اوپر کیے جا رہے ہیں, ظلم کیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, امن اور امان قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.